बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। अफगानिस्तान की सरहद के साथ पाकिस्तान के जो सरहदी पॉइंट है चमन सेक्टर में, वहाँ पे कल फिर अफगान तालिबान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन की एक कोशिश सामने आई। इस मज़मूम कोशिश के दौरान उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की पाकिस्तानी हुदूद पर, और इस फायरिंग का पर हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने भरपूर जो जवाबी कार्रवाई थी उसका वो रिस्पॉन्स उनको दिया, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। उनके खासकर चमन सेक्टर की हुदूद में जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको नुकसानात की इतलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत मुतज़ाद दावे कर रही है और बेबुनियाद दावों के ज़रिए अपनी इस नाअहली को वो प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डाला जाए। लेकिन एक वाज़ेह जो हकीकत है वो ये है कि इन्होंने कल फिर जो वहाँ पे सीज़ फायर है उसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की, और इसकी वजह से वहाँ पे इस वक्त कशीदगी बरकरार है सरहद पर दोनों अतराफ से। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट ये है कि डेरा बुगटी के इलाके में बलूचिस्तान का माजी में शदीद शोरी से मुतासरा जो डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, जहाँ पे माजी में दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आते रहे, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बदौलत वहाँ पे अमन अमान की जो सूरत हाल है उसमें खातिर ख्वाह बेहतरी सामने आई। वहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द थे मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता, उन्होंने कौमी दायरे में कल शमूलियत का ऐलान किया, और आफ्ताब बुगटी वहाँ के जो कबायली रहनुमा हैं उनकी मौजूदगी में उन्होंने हुकूमती रिट जो है उसकी तस्लीम करने के लिए उन्होंने अपनी आमादगी ज़ाहिर की, और उन्होंने ये कहा कि किस तरह माजी में उनको जो है मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ बेबुनियाद दावों के ज़रिए वरगला कर जो दहशतगर्द थे उन्होंने अपने सर्कल्स में शामिल किया। लेकिन अब वो अपना अकाक जो है वो तस्लीम कर चुके हैं, उनको पता चल गया है कि ये जो रास्ता था जिसका वो इंतखाब कर चुके थे और जिस पे वो चल रहे थे वो रास्ता दुरुस्त नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में शामिल होकर अपनी कौम और इलाके की तरक्की के लिए अपने किरदार का अज़्म जो है वो ज़ाहिर किया है। तो इन इशूज़ पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ आज तशरीफ़ रखती हैं स्टूडियोज़ में सलमा खान साहिबा, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सलमा साहिबा बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि हम शुरू करते हैं इस पहलू से कि ये फिर अफगानिस्तान वाली साइड पे जो सूरत हाल हमने देखी कल रात को लेट आवर्स तक वहाँ पे इन्होंने फिर शदीद फायरिंग की, और बिला इश्तियाल फायरिंग के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की हुदूद पर अभी उनके हदफ उनका क्या था, किस तरह उन्होंने ये इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की, लेकिन उनके अज़ाइम नाकाम बनाए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो आपके ख्याल में एक तरफ तो ये रोते हैं कि पाकिस्तान को रोका जाए कि वो हमसे मुज़ाकरात करे, हमारे साथ वो सीज़ फायर पे बरकरार रहे, और दूसरी तरफ ये इस तरह की ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं बेबुनियाद दावे करके। फिर उनकी जो स्पोक्समैन पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी रात को एक बेबुनियाद दावा किया कि जी फायरिंग सबसे पहले पाकिस्तानी हुदूद से शुरू हुई, हालांकि ये तो मकामी लोग इसके गवाह हैं कि अफगानिस्तान ने पहले फायरिंग की है। तो आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गनी साहब। देखें जो अफ़गानिस्तान है ना, वो एक तो हमारे साथ बॉर्डर तो उसका हमारे साथ लग रहा है, वो तो चले एक कुदरती से एक नेचुरल सी वो है, लेकिन ये बिला इश्तियार फायरिंग वाली तो कुदरती नहीं हो सकती ना, ये सोची साजिश के तहत ये लोग वो कर रहे हैं। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये इनको मुझे लग रहा है पागल कुत्ते ने काट ली है, और पागल कुत्ते के काटे हुए बंदे इसी तरह की पागलों वाली हरकतें कर रहे होते हैं जैसे इन्होंने किया। देखिए विदाउट एनी इंटीमेशन आप कभी भी सीज़ फायर करने से पहले, देखिए सीज़ फायर पे जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक बहुत बड़ी जो है वो पास हो चुकी है, बिल्कुल बैनुल-अक़वामी कानून है, बैनुल-अक़वामी कानून है। आप किसी भी मुल्क पे फायर करने से पहले या उस पर हमला आवर होने से पहले आप उनको वजूहात बताएंगे, किन वजूहात की बिना पे। देखिए अगर यहाँ पे बात आती है कि बॉर्डर बंद था और यहाँ से 40-42 साल तक हमने इन अफगानियों को यहाँ पे पनाह दी, पाकिस्तान ने उनको यहाँ पे पनाह गुज़ीनों की तरह पाला पोसा, उनको बड़ा किया, उनको पढ़ाई करवाई, उनको टेक्निकल स्किल से आरास्ता किया और उनको एक मकाम पे पहुँचाया। अब जबकि पाकिस्तान ने ये वो ले लिया है, एक डिसीजन ले लिया है, फाइनल डिसीजन है कि आप लोग अपने अपने मुल्कों में जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कोई भी गैर मुल्की नहीं रहेगा। सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं की जाती यहाँ पे बात होगी। वन डॉक्यूमेंट रिजीम इसीलिए बनाया गया है। देखिए वन डॉक्यूमेंट रिजीम की बात इसलिए की जाती है कि अगर यहाँ पे बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, तुर्की का है, ईरान का है, किसी भी मुल्क का कोई भी बाशिंदा होगा अपने मुल्क में जाके रहे और बाकायदा जो है वो पासपोर्ट पे वीज़ा लगा के और फिर आ जाए थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर ये बात आपको खटक रही है और ये आप लोगों को गलत लग रही है तो आप जाएं उस टेबल टॉप पे जहाँ पे आप लोग देखिए, कभी तो आप लोग तुर्की की तरफ भाग रहे होते हैं, कभी आप लोग कतर की तरफ जा रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ इनको बोले मुआहदे कर ले। मुआहदा किस चीज़ पे किया जाए?
وہ معاہدے والی بات تو بتا دیں. معاہدے والی بات یہ ہے کہ آپ معاہدے سے خود بھاگ جاتے ہیں اور پھر رات کے اندھیرے میں 12 ساڑھے 12 بجے آپ سیز فائر کر دیتے ہیں, اور وہ بھی آبادی والے علاقے پہ. پاک فوج کا سب سے بڑا آبادی انہوں نے ہٹ کیا, یہ اسپن بولتے کہ بارڈر کی طرف کی بات کی جاتی ہے, اور چمن میں بالکل بارڈر کے پاس آبادی رہ رہی ہے. اور پاک فوج کا سب سے بڑا ہدف جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم عام آبادی ان کو بچایا جا سکے, عام پبلک کو اس چیز سے بہت دور رکھا جائے. جبکہ یہ لوگ اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہے ہیں. پھر جب یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر خمیازہ ان کے سامنے ہوگا. صفحہ ہستی سے بتا دیں گے. اس میں ابھی تھوڑا رخ کرتے ہیں اس ایشو پہ. یہ کل بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈیرہ بگٹی میں, وہاں پہ جس طرح 100 کے قریب جو فراری تھے وہ سرنڈر ہوئے ہیں, تو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ ابھی حقائق جان رہے ہیں, واپس مین اسٹریم میں آ رہے ہیں, دہشت گردوں کے سرکلز کو چھوڑ رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس طرح دیکھتی ہیں آپ کے خیال میں؟ اس طرح کے معاملات ہم کچھ عرصے تک دے رہے تھے کہ کوئی 3000 سے زائد لوگ یہ سرنڈر کر چکے ہیں پہلے بھی, تو اب وہ ایک سلسلہ رک گیا تھا لیکن اب دوبارہ چل پڑا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ مقامی جو لوگ ہیں جس طرح وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ یہ تاثر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو دہشت گردوں کا بیانیہ ہے, جو اصل عزائم ہے وہ ان کے آشکار ہو گئے ہیں, ابھی وہ ہمیں مزید برگلا نہیں سکتے. تو یہ اسی کا ایک تسلسل لگتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی سوئی کے اور ڈیرہ بگٹی کے ان غیور عوام کو جنہوں نے شکر ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہوش سنبھالا اور اس میں آگے کے قومی دھارے میں آ جائیں. قومی دھارے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا سیونٹری ایک اسٹیٹ ہے جس کو ہم نے قبول کرنا ہے, ہم نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے. پاکستان کا ساتھ دینا ان کی مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ایک قومی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے عوام اور فوج کا ساتھ دیں. یہ 100 بندوں کا ایک پورا کا پورا ایک گروپ تھا جنہوں نے سرنڈر کر دیا اور وہ آ کے قومی دھارے میں شامل ہو گئے. یہ اطلاعات ملی ہیں کہ یہ کوئی برآمدہ بگٹی کا گروپ ہے, کیونکہ ان میں بھی تو دہشت گردوں کی مختلف فیکشنز ہیں. بگٹی قبیلہ ہے, بگٹی قبیلے کی جو سب سے بڑی شاہ ہوتی ہے برآمدہ بگٹی ہوتا ہے. یا آپ دیکھ لیں آفتاب بگٹی صاحب وہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے وہ کیا, یا عزت اللہ امان بگٹی صاحب وہاں پہ موجود ہے جنہوں نے پوری کی پوری اسپیچ کر کے ان کو سراہا ہے. یہ دیکھیں ایک اچھی اچیومنٹ ہے, ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کے اس شورش زدہ علاقے کے لیے جہاں سے سب سے زیادہ رپورٹ. بلکہ یہ شورش ابھی اکبر بگٹی صاحب کی موتگی کے بعد یہ واقعہ جس طرح سامنے آیا تو اطلاع تو یہی تھی نا کہ یہ جھورش بنی وہاں سے سب سے زیادہ مین ایپی سینٹر وہی تھا. کے دور سے شروع ہونے والی آج یا کل کے دور, کل جب یہ 100 بندوں نے ایک ساتھ سرنڈر کیا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے اور ڈیرہ بگٹی اور سوئی کے لوگوں کے لیے کہ انہوں نے ابھی اپنے آپ کو جو ہے وہ امن کے راہ پہ چلا دیا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں ایک بڑا اہم میسج آئے گا باقی لوگوں کے لیے بھی کہ وہ بھی آئیں. بالکل, ابھی کل سے یہ میسج دیکھیں سرکولیٹ ہونا شروع ہو گیا کہ کتنے لوگ آنے شروع ہو گئے. مزید ہم ویلکم کریں گے ان لوگوں کو جو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس ٹائم میں بیٹھے ہوئے سرفراز بگٹی صاحب سے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں خدا را ان کی معاونت کریں. ٹھیک ہے, وہ ان جگہ پہ جا کے وہاں پہ ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی تھی, وہاں پہ ان کو پورا کا پورا ایک نیٹ ورک ان کو ڈیل کر رہا تھا, وہاں پہ ان کی پوری ایک نرسریاں پل رہی تھی. جب وہ سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں تو آپ قومی دھارے میں شامل ہونے کے بعد آپ ان کی مدد کریں, آپ ان کو اپنے گلے لگائیں اور آپ ان کو جابس دیں, آپ اپرچونیٹیز دیں تاکہ وہ آگے بھی. اچھا سلما صاحب تھوڑا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اپنے بریفنگ میں کئی اہم امور ان پہ انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو گفتگو کی اور پھر پاکستان میں مجموعی طور پر اس وقت انتشار کی جو ایک سیاسی لہر چل رہی ہے ان پر انہوں نے جو ان کا ٹیک تھا, کس طرح دیکھتی ہیں اس صورتحال کو آپ کے خیال میں؟ انہوں نے یہ جو انتشار کی باتیں کی اور کس طرح مختلف سرکلز میں, سیاسی سرکلز میں, پی ٹی آئی کے سرکلز میں لوگ ریاست مخالف بیانیہ چلا رہے ہیں اور دشمن کے بیانیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیا میسج گیا ہے؟ دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ قومی سلامتی کے لیے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ایک تھریٹ ہے. وہ تھریٹ کیوں ہے کہ دیکھیں آپ کی بڑے معذرت کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان ہمارے لیے قابل محترم ہے, لیکن اگر ان کے حواس بساختہ ہو گئے ہیں, آپ جس طرح سے بیٹھ کے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کی سسٹرز جا کے یا ان کی قیادت جا کے پاکستان مخالف انٹرویوز دیتے ہیں یا پاکستان مخالف بیانیے پہ اور وہ کرتے ہیں, دیکھیں یہ اگر ہیٹ اسپیچ کریں گے, اینٹی اسٹیٹ اسپیچ پہ آئیں گے, پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں گے تو وہ تو غداری ہوں گے نا, وہ تو ملک کے لیے کچھ نہیں کریں. آپ ملک کے اندر رہ کے
ملک کے لوگوں کے ساتھ مل کے ملک کی ہی ترقی کی بات کریں گے تو ہم آپ کو غلط نہیں کہیں گے. DGISPR نے ان کو پاکستان کی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں اور آپ ایک بہت بڑی ایک مطلب کہہ سکتے ہیں کہ عوامی طاقت ہے آپ کے نوجوانوں کی طاقت ہے اس بندے کے ساتھ. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی جگہ میں آ کے ہم فیکٹ فگر پہ بات اگر کرتے ہیں تو یہ عوامی مقبولیت کا وہ لیڈر تھا جو کہ ایک ٹاپ لیڈرز میں آتا ہے, دنیا میں ٹاپ لیڈرز پہ آ رہا تھا. ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں اگر آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کی قیادت کو, آپ کی قیادانہ جو صلاحیتیں ہیں اس کو ابھارنا چاہیے. اسی ذمہ داری کے ساتھ اس بیانیوں کو آگے لے کے جانا ہے جو پاکستان کی سالمیت اور اس کی ترقی کے لیے ہو. بالکل صحیح. سلمیٰ صاحبہ وقت تھوڑا سا کم ہے, میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس پہلو پہ بھی ذرا آپ کمنٹ کیجیے گا. بلوچستان کی مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے جو سہولت کار, خاص کر وہ انڈین اکاؤنٹس جو پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, اب انہوں نے ایک جو پروپیگنڈا مہم شروع کی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کل یہ بابا بنارس, یہ بنارسی ٹھگ جو ہے, یہ اس طرح کے دعوے تو پہلے بھی بہت کرتا رہا ہے, تو کل بھی اس نے بہت دعوے کیے ہیں. پھر وہ BYC کے پلیٹ فارمز کے حوالے سے انہوں نے جو دعوے کیے ہیں, پھر BYC کی سرکل سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ جی مختلف لوگ لاپتہ ہوئے ہیں. یہ بنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ کون سی کھچڑی پک رہی ہے؟ غنی صاحب ایک چیز میں یہاں پہ لازمی شیئر کرنا چاہوں گی, بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ نسرین اور جو ایک اور ہے بچی جو غائب ہو چکی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیو کی مریض ہے اور وہ کب سے غائب ہو چکی. میں ابھی آپ کو یہ انکشاف کر کے نہیں بتا رہی, میں لکھا ہوا دے رہی ہوں کہ یہ خودکش بمبار بنے گی. یہ BYC کی وہ بچیاں تھیں جو BYC کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتے ہوئے دھرنوں میں بیٹھی تھیں. انہوں نے مسنگ پرسنس کے جو ہے وہ پینافلیکسز اٹھائے ہوتے تھے. یہ بلوچ مسنگ پرسنس کے لیے بات کرتی تھی. آپ اگر وہ غائب ہیں, دیکھیے آپ لوگ زرینہ کے لیے بات نہیں کر رہے, زرینہ نے بھی کچھ کیا نا کام, بہت خاموش ہے. ٹھیک ہے, نام نہاد تنظیمیں اگر بات کر رہی ہیں یہ 2 بچیوں کے لیے, تو آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہو, روڈ بلاک کر رہے ہو, آپ نکل کے آ رہے ہو, آپ اس کی بات کریں گے ہماری لڑکیوں کے ساتھ. یہ لڑکیاں جو قوم کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں وہ کہاں ہیں, اس پہ بھی تو بات کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے, آپ زرینہ کے لیے خاموشی اور نسرینہ کے لیے شور, یہ تو دوہرا معیار ہے, تضاد ہے. اس کو ان کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ سلمیٰ صاحبہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان میں جو کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھے ان پر گفتگو کی, اور اسی طرح افغانستان کی سرحد کے ساتھ کل جو ایک کشیدگی پیدا ہوئی افغانستان کی انفلٹریشن کے حوالے سے, اور جس طرح انہوں نے وہاں پہ سیز فائر کی بھی خلاف ورزی کی, اور پھر بھرپور فائرنگ کا سلسلہ ان کی جانب سے جاری رہا, اور مقامی آبادی کو خاص کر افغان طالبان نے جس طرح نشانہ بنانے کی کوشش کی, ان کی وہ جو کوششیں تھیں وہ پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کے دوران ناکام بنائی ہے. اس وقت بھی سرحد پر کشیدگی برقرار ہے, اور کوشش یہ جاری ہے کہ جو بھی دشمن ہے چاہے وہ کسی بھی پہلو میں اپنے انفلٹریشن کی وہ کوشش کرے گا, انشاءاللہ اسے بھرپور جواب دیا جائے گا. تو دوسرے کسی پوڈ کاسٹ میں ناظرین کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.